ان الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ حضرات چند منٹ کے لیے توجہ میری طرف۔ آج میں آپ کو ختم نبوت کا معنی سمجھانے والا ہوں، اور ذرا اس بات پہ توجہ کریں کہ ختم نبوت کہا کسے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخرت کی ختم نبوت کی مہر کیوں لگی ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے آج یہ کانفرنس اس مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک کانفرنس خالق کائنات نے عالم ارواح میں بھی کی، جس میں تمام انبیاء کو جمع کیا، آدم سے لے کے جناب نوح تک، نوح سے لے کے موسیٰ کلیم اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں۔ خالق کائنات نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اٹھائیے قرآن کریم، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ذرا یہاں رکیے، جو ختم نبوت کا منکر ہوگا، خالق کائنات نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، پھر وہ وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں میرے انبیاء کی جماعت جو ختم نبوت کا منکر ہوگا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم بات کرتے ہو نبی کی ختم نبوت کی، جو ختم نبوت کا منکر ہے، خدا کی قسم وہ انبیاء میں سے بھی ہوگا، تو خالق کائنات فرماتے ہیں ہم اس کے بعد تمہیں فاسق تو کر سکتے ہیں، نبی نہیں بنا سکتے۔ اور آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں، یقین رکھنے والوں، اٹھائیے اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے موقف کی سب سے بڑی مضبوط دلیل کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن جو میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں اپنے بچوں کو یاد کروا دو، خود اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کا کوئی کارندہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ خالق کائنات فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں، جو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مجھے بتلاؤ ذرا، اگر جاگتے ہو بیداری کا ثبوت دینا ہے، مجھے بتلاؤ ذرا یہاں اللہ نے وما انزل من قبلک ومن بعد کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ تو میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے موقف کی سب سے بڑی مضبوط دلیل، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین السبابتین۔ او کائنات کے لوگوں مجھے بتلاؤ ان دونوں انگلیوں کے درمیان فرق نظر نہیں آتا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، امام الانبیاء نے کہا تھا میرے جانے کے بعد جو قیامت تو آ سکتی ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے، میں یاد رکھو کہ میرے کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اور نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سردار غلام اللہ ڈوگر صاحب۔ اور سنو، میں جو بات بتلانے والا ہوں، یہ ختم نبوت صرف نام کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان الفاظوں کو رٹ لینا، یاد کر لینا، ازبر کر لینا، یہ مطلب نہیں ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اٹھائیے قرآن کریم، جو خالق کائنات فرماتے ہیں جس نے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے میں رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ او کہاں بھولے پھرتے ہو؟ یہ نعروں سے خالی ختم نبوت، اور یہ خالی نعروں سے نہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ،
او کائنات کے لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کو آخری نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جاؤ دنیا کے کسی مولوی سے فتویٰ لے لو، کسی مفکر سے، کسی مفتی سے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات، دو باتیں ہو رہی ہیں، ذات اور بات پاک دونوں کو نہیں مانتا، دونوں میں سے کسی ایک کا انکاری یا اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھو، ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا بھی اس ختم نبوت کے ڈاکو چور لٹیروں میں آتا ہے۔ بے شک مجھے بات بتلاؤ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام اسے کہا جاتا ہے حضرت، دین اسے کہا جاتا ہے جو تیری من مرضی کا، تیری خواہش کا، تیری خواہشات کا، تیرے بڑوں کا، میرے بڑوں کا وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور کائنات کے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی امامت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ مجھے بتلاؤ نبی شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی مرتضی۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو امام مقرر کیا اس کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آج جسے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، میں اسے نبی کا سسر کہوں اور میں کس کس کی بات کروں؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، اور صحابہ میں سے جس ہستی کا تذکرہ چھیڑے، اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے یار کیسی محبت ان لوگوں نے کی ہے۔ اور کوئی بتلاؤ آپ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاطر کوئی اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے؟ اور ہم مسجد میں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں ختم نبوت پر جانے لٹانے کی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کعبہ کے رب کی قسم، اور آج بھی اگر میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ سنتا ہوں تو کیسا وہ مرد کلندر تھا۔ کہا تھا کہ جس نے بارش کے قطرات سے گھبرانا ہے وہ ابھی سے ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو محمد کی ختم نبوت کی خاطر اپنے سینے گولیوں کے سامنے کھڑے کرے۔ تم ختم نبوت کا کیا معنی سمجھے؟ کیا سمجھا؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باتیں کسی اور کی۔ یہ ختم نبوت نہیں ہے۔ لیبل پروڈکٹ کے اوپر کمپنی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مال سپلائی کرتے ہو 2 نمبر، غیروں کا مال۔ کلمہ محمد بات یاد رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے 2 جز ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب سمجھ لو، تمہارے اس کلمے سے تمہیں ختم نبوت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذات صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، بعینہ ہی اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ بات میں شریک ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو صفات میں اللہ کی میں، اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرے، جس طرح وہ مشرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بعینہ ہی اسی طرح جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو بات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ اسے اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، تمہارے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا، اللہ کی قسم حل ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔